پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں تعظیم قاضی ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں ادارہ اہل منکی کی خاص خبر لے کر حاضر ہوں۔ حجاج کرام کے مناسک حج کی ادائیگی کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلانے والے شاعر کی تذکیر کے ساتھ دنیا بھر میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ کئی برسوں کے بعد یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ایک ساتھ عید الاضحیٰ منائی گئی۔ کرناٹک کے مختلف اضلاع میں گزشتہ روز ہوئی شدید بارش کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشیوں پہ پانی پھیر گیا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ بارش کے ممکنہ خدشات کے پیش نظر نماز عید جمعہ مساجد میں ادا کی گئی۔ کرناٹک کے اتر کنڑا ضلع کے قصبے منکی میں یہاں کے مسلمانوں میں بھی عید الاضحیٰ کے لیے روایتی جوش نظر آیا۔ جامع مسجد میں قاضی شہر مولانا شکیل احمد صاحب سکری ندوی نے دوگانہ عید کی امامت کی۔ نماز کے بعد اپنے وقی خطبے میں سماجی اور معاشرتی مسائل پر مولانا نے کارآمد گفتگو کی۔ مولانا نے قربانی کے حقیقی مقصد کو یاد دلاتے ہوئے حضرت ابراہیم کا واقعہ اجمالاً بیان کیا کہ ایک بڑے رکن حج کے اختتام کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو تمام دنیا والوں کے لیے، پورے عالم کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ 2 دن رکھے ہیں کہ اس کے اندر خوشی منایا جائے، اور خوشی منانا ہمارا حق ہے۔ اب اس دن میں جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اس دن میں ہم اس کو تازہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مولانا نے کہا کہ قربانیاں لوگوں کو زندہ جاوید بناتی ہے۔ موجودہ دور میں ارباب اقتدار کی شرانگیزیوں کے پس منظر میں ٹربل طلاق کا حوالہ دے کر آئلی مسائل کے حل کے لیے جماعتی نظام کے استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف کیے جا رہے اقدامات کے حل کے لیے ملت کے تمام مکاتب فکر کو اپنی نظریاتی اختلافات کو فراموش کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنا وقت کا اولین تقاضا ہے۔ مولانا نے زور دے کر کہا کہ زوجین ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں شرعی ہدایات کا پاس و لحاظ کریں تاکہ اختلافات پروان نہ چڑھنے پائیں۔ اپنے شوہروں کا احترام کریں، اپنے شوہروں کا عزت کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کے دل نہ دکھائیں، ان کی تمام باتوں کو تسلیم کر کے ہم نے اللہ کے حکم پر ایک مسلمان نے دوسری مسلمان عورت کو صرف اللہ کے حکم پر اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے جسم کو جائز کر دیا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کریں، اس کو کسی طرح کی تنگی نہ دیں، بلکہ جتنی ان کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو ہم پورا کریں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو ہم کریں گے تو یقیناً دنیا کے اندر باغ و بہار آئے گی اور ہر جگہ پر محبت عام ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 2 ہفتوں سے جاری تباہ کن بارش کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بتاتے ہوئے استغفار کی کثرت کی تلقین کی۔ ابھی چند دنوں پہلے بارش ہوئی، یہ بارش ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بارش ہوئی اور بارش نے جو تباہی مچائی، کتنے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے، کتنے لوگوں کے گھر گر گئے، کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے لوگوں کا ساز و سامان بہ پڑا۔ یہ سب اگر ہم صرف کہیں گے کہ بارش ہوا ختم ہو گئی، یہ بارش کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم کو اللہ سے ڈرانا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا۔
مولانا شکیل صاحب نے عالم اسلام اور اہل وطن کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ملک میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ سب سے پہلے آج کی اس پرمسرت عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر میں جمیع مسلمانوں کی خدمت میں اور جمیع برادران وطن کی خدمت میں، بلکہ جمیع عالم اسلام کی خدمت میں، بلکہ پوری دنیا کی خدمت میں آج کی اس عید کی پرمسرت موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دن اور آئندہ آنے والے تمام دن جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، اس وقت تک اس دنیا کو امن و امان کا، عافیت کا، استقرار کا، نہ صرف یہاں کے لیے، ہندوستان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے امن و امان کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ نماز کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ مرکزی جماعت المسلمین منکی کے جنرل سیکرٹری قاضی محمد ارشاد صاحب نے اہلیان منکی سمیت عالم اسلام کی خدمت میں عید کی مبارکباد دیتے ہوئے عید الاضحیٰ کے تعلق سے نوجوانوں سمیت پوری عوام کو اہم ہدایات پیش کی۔ کی حیثیت سے ہمیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے جذبات و احساسات کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور حالیہ دنوں میں ہماری ریاست کرناٹک میں جو سیاسی تبدیلی واقع ہوئی ہے، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ کے ایام میں قربانی کے تعلق سے ہمیں بہت احتیاط اور دور اندیشی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ قاضی محمد ارشاد صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ عید قرباں بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے دولت کی نمائش کریں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد اپنے خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ عید کی دوگانہ ادا کے بعد صبح 9 بجے سے ہی کافی گھروں میں جانوروں کی قربانی کا عمل شروع ہوا اور پورے سکون اور امن و امان کے ساتھ مسلمانوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ ناظرین، یہ تھی مختصر رپورٹ۔ آگے کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔